حمد و ثنا کے بعد عالی مرتبت محترم محتشم حاضرین و سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے بے شمار دنیاوی نعمتیں پیدا فرمائی ہیں۔ وہ اپنے تمام بندوں کو بارے میں بھی باخبر ہے، جانتا ہے، ان کے لیے فائدہ مند اور نقصان دہ چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ چنانچہ وہ اپنے فیصلے اور حکمت کے مطابق اپنے بندوں کو مختلف دنیاوی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اسی طرح رب کریم نے بے حساب روحانی نعمتیں بھی پیدا فرمائی ہیں اور اپنے بندوں کو ان تمام روحانی نعمتوں سے بھی مالا مال فرماتا ہے۔ دنیا کا طلبگار اپنی تمام تر توانائیاں دنیاوی نعمتیں حاصل کرنے میں لگا دیتا ہے۔ ان بیچاروں کی زندگی ان فانی لذتیں حاصل کرنے میں گزر جاتی ہیں، جبکہ وہ احباب خوش نصیب ہیں جنہیں روحانی نعمتوں کی معمولی سی چاشنی نصیب ہوتی ہے۔ روحانی نعمتوں سے معمولی سی چاشنی حلاوت ملتی ہے، ان کی نظر میں دنیا کی کوئی وقت نہیں ہے۔ وہ بظاہر دنیا میں ہوتے ہیں لیکن دنیا کے طلبگار نہیں ہوتے۔ وہ اپنی نظر آخرت پر جمائے رکھتے ہیں، اور یہ نظام قدرت بھی ہے۔ جو بندہ دنیا کا طلبگار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیاوی نعمتوں میں سے کچھ حصہ عطا فرما دیتا ہے، اور جو بندہ روحانیت کا طلبگار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سوچ سے بڑھ کر اسے روحانی نعمتوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، کُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا۔ ہم آپ کے رب کی عطا سے ان دنیا کے طلبگاروں اور آخرت کے طلبگاروں سب کی مدد کرتے ہیں، اور تمہارے رب کی عطا پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ جس کو چاہے عطا فرمائے، کون اس کو منع کر سکتا ہے؟ وہ مالک بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو روحانی اور باطنی انعامات عطا فرماتا ہے، ان میں سے ایک بہت بڑا انعام ولایت ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے بہت زیادہ نوازنا چاہتا ہے اسے اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ ولی کہتے ہیں دوست، قربت اختیار کرنے والا، مدد کرنے والا۔ جسے اللہ بہت پسند کرتا ہے، نوازنا چاہتا ہے، اسے اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ اور ولایت اتنا بڑا انعام ہے، جو ولی ہوتا ہے وہ تو اللہ کا محبوب اور مقرب ہوتا ہی ہے، لیکن جو ولی سے جڑ جاتا ہے، ولی سے محبت کرتا ہے، اس کی سنگت میں بیٹھتا ہے، اس کے نقش قدم پہ چلتا ہے، اللہ اسے بھی اپنا محبوب اور ولی بنا لیتا ہے۔ اولیاء اللہ جہاں اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، وہی مخلوق خدا کے دلوں میں اللہ ان کا پیار بھی ڈال دیتا ہے۔ تمام مسلمانان عالم اللہ کے ولیوں سے نسبت اور تعلق جوڑ کے اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھتے ہیں۔ ان کے اس اعزاز کا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں تذکرہ یوں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔
بلا شبہ وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، کام کیے، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کی محبت دلوں میں ڈال دے گا، انہیں اپنا بھی محبوب بنا لے گا اور لوگوں کے دلوں میں بھی ان کی محبت ڈال دے گا۔ تو صاحبو، یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ موجودہ دور میں اولیاء اللہ سے ہمارا تعلق بہت کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہمیں اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کرنی چاہیے تھی، ان کے پاس بیٹھنا تھا، ان کے نقش قدم پہ چلنا تھا، ان کے فرامین سننے تھے، لیکن ہم اس سے بہت دور ہو گئے۔ اب تو یوں لگتا ہے کہ یہ بڑے پرانے دور کی باتیں ہیں، بزرگوں کے پاس بیٹھنا، وہ لوگ بیٹھتے تھے، اب یہ یوں لگنے لگا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم اولیاء اللہ کی پہچان بھولتے جا رہے ہیں۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ مسلمان ولی کیسے بنتا ہے؟ اولیاء اللہ کے اوصاف کیا کیا ہیں؟ ہم بھول گئے ہیں۔ یہ باتیں معلوم نہ ہونے کا نتیجہ کیا ہے کہ آج کئی بدعقیدہ، دین سے بے خبر اور بد اعمال قسم کے شعبدہ بازوں نے اپنے آپ کو پیر کہلوانا شروع کر دیا ہے، اور کئی جاہل قسم کے لوگ ان کی پیروی کر کے مزید دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ماہ سفر جاری و ساری ہے اور اس میں بہت سارے اکابر اولیاء امت علیہم الرحمہ کے وصال ہوئے ہیں۔ اسی مناسبت سے ان کے آراس منائے جاتے ہیں۔ ان اولیاء اللہ میں اولیاء اللہ کا تاجدار، مقتدا اور پیشوا کون؟ قدوۃ الصادقین، زبدۃ العارفین، سند الواصلین، حجت الکاملین، مظہر العلوم الخفیہ والجلیہ، ابو الحسن الشیخ السید علی بن عثمان حجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بھی ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس بار آپ کا 979واں عرس مبارک ہے۔ اگر میں بات کو اور آسان کر دوں، داتا صاحب کو اس دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 10 صدیاں ہونے والی ہیں۔ جی، آج 30 سال کے بعد، 40 سال کے بعد، 50 سال کے بعد لوگ اپنے اعزہ و اقربا کی قبریں بھول جاتے ہیں، ان پہ جانا آنا بند کر دیتے ہیں۔ میں کہا داتا صاحب تھانوں لکھاں سلام، تسی حضور دے گلشن دے او پھول لو، او سید زادے ہو، او حسنی حسینی پھول لو، تھانوں 10-100 سال ہو گئے نے، دنیا آج بھی جان دی ہے کہ آج داتا صاحب حضور دے شہزادے نے۔ 15، 16 اور 17 ستمبر آج آپ کے عرس مبارک کا دوسرا دن ہے۔ 18، 19، 20 صفر المظفر کو ہمیشہ سال ہر سال سے آپ کا عرس مبارک ہوتا آ رہا ہے۔ پوری دنیا سے زائرین زائرات آتے ہیں بڑے محبت کے ساتھ حاضری دینے کے لیے، اسلام عقیدت پیش کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ میرے داتا کا دوبارہ سلامت رکھے۔ یہاں جاتے ہیں تو مدینہ پاک کی یاد آ جاتی ہے۔ طیبہ پاک، شاعر نے کہا ہے نا، سرور حسین نقشبندی صاحب فرماتے ہیں کہ مدینہ پاک کے بعد حضور کے روضہ پاک پر جو لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے نا، اس ہجوم کے بعد جہاں سب سے زیادہ دنیا آتی ہے اسے داتا علی حجویری کہتے ہیں۔ مدینہ پاک کے بعد جہاں سب سے زیادہ رونق ہے اسے داتا علی حجویری کہتے ہیں۔ ہم خوش نصیب ہیں، داتا حضور کے قدموں میں رہتے ہیں، الحمدللہ۔ تو میں داتا صاحب پر کلام سے پہلے یہ ایک بات عرض کرتا ہوں، اس کے بعد آگے چلوں گا، داتا صاحب کا میں آغاز کروں گا۔ آپ جانتے ہیں
کہ اولیاء اللہ کا جو محبوب ترین وصف ہے، عمل ہے، وہ کون سا ہے؟ بزرگان دین جن اعمال سے مسلسل ان کے اعمال میں ترقی ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، وہ ان میں سے ایک حسین ترین عمل ہے مخلوق خدا کی خدمت کرنا۔ یہ اولیاء اللہ کا محبوب ترین مشغلہ ہے، مخلوق خدا کی بڑی خدمت کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلانا، پریشان حالوں کی اور مصیبت زدوں کے کام آنا، یہ اولیاء اللہ کا محبوب ترین مشغلہ ہے۔ عزیزان گرامی، شیخ الاسلام والمسلمین، خواجہ خواجگان، قطب الاقطاب، قدوۃ السالکین، زبدۃ العارفین، شیخ بحر بر، زہد الانبیاء، حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے بہت پیارے خلیفہ سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود تو روزہ رکھتے تھے ایام ممنوعہ کے علاوہ، لیکن آپ کے آستانہ عالیہ پر روزانہ ہزاروں غرباء کے لیے، فقراء کے لیے لنگر تیار ہوتا تھا، جہاں پر امیر و غریب، شہری و دیہاتی، ہر عام اور خاص آدمی آ کے صفوں میں بیٹھ کے کھانا کھاتے بھی تھے۔ انہیں کھانا اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت بھی ہوتی تھی۔ تاجدار گولڈا پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد سلطان العارفین خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانہ عالیہ پر روزانہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں لنگر کھاتے تھے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ روزانہ کھانا کھاتے تھے۔ اس لنگر کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں، خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں، روزانہ خواجہ نظام الدین اولیاء کے دربار پر، آپ کے لنگر خانے پر روزانہ تقریباً 11 اونٹوں کے وزن کے برابر مرچ مسالہ جات کا استعمال ہوتا تھا۔ 11 اونٹوں کے بوجھ کے برابر نمک مرچ مسالہ جات لگتے تھے، اور ایک اونٹ پہ جب کوئی سامان لادا جاتا ہے، سامان ایک طرف نہیں ہوتا بلکہ اونٹ کے دونوں جانب ہوتا ہے۔ 11 کو ہم آگے ڈبل کریں تو کتنا بنتا ہے؟ 22 بوریاں خواجہ نظام الدین اولیاء کے لنگر کے لیے روزانہ استعمال ہوتی تھی۔ کتنے لوگ لنگر کھاتے ہوں گے؟ ہمارے گھر میں تو ایک مہمان آ جائے ہم ڈگمگا جاتے ہیں، چولہے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ وہ چولہا ہے جس کو رب نے گرم کیا ہے اور قیامت تک چلتا ہی رہے گا۔ ایک بادشاہ کے درباریوں نے اس کے خواجہ صاحب کے خلاف کان بھر دیے، کہنے لگے، اے بادشاہ سلامت، خواجہ نظام الدین اولیاء کے مریدین معتقدین روزانہ بازار سے آتے ہیں، سودا صرف بازار سے لے کے چلے جاتے ہیں، نمک مرچ مسالہ جات لے جاتے ہیں، جو باقی شہری لوگ ہیں انہیں کچھ ملتا ہی نہیں، وہ در بدر ٹھوکرے کھاتے پھرتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، اس کا کچھ انتظام کریں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کے مریدین جب مسالہ جات، جب راشن پانی لینے کے لیے بازار گئے، کوئی بھی دکاندار آپ کے مریدوں کو راشن پانی نہیں دے رہا، کوئی بھی آپ کو مرچ مسالہ جات نہیں دے رہا، مریدین واپس آ گئے، کہنے لگے، بابا جی کہڑے پاسے جائیے؟ بادشاہ نے اعلان کر چھڑیا، کوئی خواجہ نظام الدین اولیاء دے مریدانو نہ کوئی راشن پانی دے نہ کوئی نمک مرچ دے، حضور کہڑے پاسے جائیے؟ کھان والے تھے آ کے بہ گئے نے، ہن لنگر کتھوں تیار کریں گے جدو آٹا نہیں ملے گا، گندم نہیں ملے گی، نمک نہیں ملے گا، اب کھان والے کہڑے پاسے جان گے؟ خواجہ نظام الدین اولیاء سر تھلے کر کے کہنے لگے، او جھلیا پریشان نہ ہو، مخلوق بھی اوندی ہے، لنگر دا آپ انتظام کرے گا، تو کیوں پریشان ہونا ہے؟
بندے بھی عہدے نے، لنگر کا انتظام بھی آپ بھی کر دے گا، پریشان نہ ہو۔ حضور پریشانی تے بندی ہے، بظاہر پریشانی تے بندی ہے، ہم کی کریے؟ خواجہ صاحب این کر کے فرمان لگے تسی ادھر نہ جاؤ، اج ادھر پاسے چلے جاؤ۔ حضور ادھر بازار ہے، ادھر شہر ہے، ادھر جنگل بیابان ہے، ادھر نہ کوئی بندہ نہ بندے دی ذات، ادھر سے کی لین جانا ہے؟ فرمایا ادھر دا نام نظام آباد ہے، اتنے ہر بندہ اشاد آباد ہے، کوئی نہیں برباد ہے، لہذا تسی جاؤ تے صحیح۔ حضور کچھ ہے ہی نہیں، جا کے کرنا کی ہے؟ اس میں جھلیو جاؤ تے صحیح۔ جدو مریدین گئے کی دیکھیا؟ جنگل چے منگل بنیا پیا، بڑا خوبصورت شہر آباد ہے۔ مریدین نے وہاں سے اشیاء خریدی، راشن پانی خریدا، نمک مرچ مسالہ جات لیا، آ کے لنگر تیار کیا۔ لوگ آتے ہیں، کھاتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ بادشاہ نے ایک دن پوچھا ہاں بھئی کی بنیا؟ اور تسی میں نے شکایت کی تھی سی لنگر پانی کے بارے کی بنیا؟ کہنے لگے حضور لنگر تے اوویں چل رہا ہے، لنگر تے اوویں چل رہا ہے۔ بادشاہ سر چکا کے کہنے لگیا کہ جلیو آتے لنگر خدائی ہے، آتے لنگر خدائی ہے، اینو میری کی جرت بند کر سکا؟ ہیں جی سلطان قطب الدین مبارک شاہ، اس کے وزیر اور مشیر اس کو کہنے لگے اے سلطان یہ جو خواجہ صاحب کا لنگر چلتا ہے اس کے اندر ہمارے وزیروں کا بڑا ہاتھ ہے، ہمارے وزیر یہاں سے جو پیسے لیتے ہیں جا کے نذرانہ پیش کر دیتے ہیں، اگر آپ ان وزیروں اور مشیروں کو منع کر دیں کہ وہاں جا کے نذرانے نہ دیا کریں، ہم دیکھتے کہ لنگر کیسے چلتا ہے، لنگر فوری بند ہو جائے گا۔ بادشاہ نے اعلان کیا آج کے بعد کوئی وزیر کوئی مشیر خواجہ نظام الدین اولیاء کے دربار پہ نہیں جائے گا۔ اس نے وہاں جاسوس بھی بٹھا دیے جاسوسی کرنے کے لیے، جڑا وزیر آئے گا تو میں نو اطلاع کرنی ہے اور میں لتر بھی ماراں گا، دربار چو باہر کر دیاں گا، انہوں آج تو بعد وظیفہ بھی نہیں دیاں گا۔ لو جی پابندی لگ گئی، نہ وزیر جان دینے نہ مشیر جان دینے۔ اگل چلی چلی میرے خواجہ نظام الدین اولیاء دے کنا چے پہنچی، خواجہ نظام الدین اولیاء کھڑے ہو گئے تے فرمان لگے بادشاہ کیا سمجھتا ہے ان کے وزیروں کے پیسوں سے لنگر چلتا ہے؟ فرمایا مجھ پہ میرے رب کی نگاہ کرم ہے اور میرے نانے محمد عربی کی نگاہ کرم ہے۔ فرمایا میرے مریدوں پہلے تسی 100 دیگا پکان دے ہو، آج تو بعد 200 دیگا پکانے شروع کر دیو۔ ایسی بادشاہ دی ایسی دی تیسی لنگر بند کر کے بکھائے۔ فرمایا یہ لنگر بند نہیں ہو سکتا، یہ لنگر تو خدائی لنگر ہے اور اس لنگر پہ میرے نانے کی خاص نگاہ کرم ہے۔ اللہ اکبر۔ برادران اسلام بڑے بڑے فرعون آئے اولیاء اللہ سے پنجہ آزمائی کرنے کے لیے مگر بیکار ہو گئے، ناکام ہوئے۔ احباب ذوالفقار حضور سیدی فیض عالم رحمۃ اللہ علیہ آپ 400 ہجری میں غزنی کے ایک محلہ میں آپ پیدا ہوئے اور یہ 400 ہجری آپ جانتے ہیں کس کا دور حکومت تھا؟ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کا دور حکومت تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے 421 ہجری میں وصال فرمایا ہے، گویا کہ داتا صاحب نے 21 برس سلطان کے بھی پائے ہیں، ان کی زندگی کے پائے ہیں، ان کے دور حکومت کے پائے ہیں۔ تو آپ اکثر سلطان غزنوی کے مدرسہ میں جایا کرتے تھے، اکثر جاتے تھے، چھوٹی سی عمر تھی، نابالغ تھے، 12-13 سال عمر تھی۔ آپ کبھی کبھی ان کے مدرسہ میں جاتے، علم کے پیاس بجھانے کے لیے، اساتذہ کی زیارت کے لیے جاتے اور کتاب کھول کے مطالعہ شروع کر دیتے۔ صبح سے شام ہو جاتی، مطالعے کے دوران نہ پانی پیتے نہ کھانا کھاتے، اتنا منہمک ہو کر مطالعہ فرماتے۔ ایک دن وہاں سے سلطان محمود غزنوی کا گزر ہوا، اچانک گزر ہوا۔ اس نے کہا آج میں اپنے مدرسہ میں چکر لگا لیتا ہوں، اساتذہ کا حال چال پوچھ لیتا ہوں۔ وہ وہاں سے جناب سیدھا مدرسہ میں آیا۔ جب مدرسہ میں آیا
تمام اساتذہ اور طلباء نے جب دیکھا سلطان کو کھڑے ہو گئے، استقبال کے لیے آگے بڑھنے لگے۔ ہر بندہ چاہتا کہ میں جا کے مصافحہ بھی کروں، معانقہ بھی کروں، ہاتھوں کا بوسہ بھی لوں۔ تمام اساتذہ آگے بڑھ کر استقبال بھی کر رہے ہیں، طلباء کو بھی حکم دے رہے ہیں بھی جلدی کرو سلطان صاحب آئے ہیں۔ جب سارے اساتذہ نے ملاقات فرما لی، طلباء نے ملاقات فرما لی، اب اکیلے تھے طلباء کے اندر جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سلطان غزنوی آئے ہیں۔ وہ ایک طالب علم تھا، اس کا نام تھا داتا علی حجویری۔ وہ کتاب کھول کے اس قدر منہمک ہے، اس قدر مستغرق ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کون آیا، کیڑا گیا۔ پڑھ رہے ہیں، بس دنیا سے بے نیاز ہے، مطالعہ فرما رہے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ سلطان غزنوی درمیان میں آ گیا، اساتذہ طلباء دائیں بائیں کھڑے ہو گئے۔ اب علی حجویری بچے ہیں، 12-13 سال کی عمر ہے، بیٹھ کے مطالعہ کر رہے ہیں۔ یوں دائرہ بن گیا، سامنے داتا صاحب بیٹھے ہیں چھوٹی عمر میں۔ ایک استاد نے، ایک مدرس نے پکار کے کہا، مخدوم علی حجویری بیٹا ذرا نظریں اٹھاؤ، دیکھو کون آیا ہے۔ جب داتا صاحب نے استاد کے کہنے پہ نظر اٹھائی تو کیا دیکھا؟ سامنے فاتح سومناتھ، وہ ہستی جس کے نام سے ہندوستان کے بڑے بڑے راجے مہاراجے لرزتے ہیں، وہ ہستی جس کی تلوار کی ایک ضرب سے ہندوستان تھر تھرا جاتا ہے، وہ سلطان غزنوی سامنے کھڑے ہیں۔ جب سلطان غزنوی نے علی حجویری کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، غزنوی تاب نہ لا سکا، نظریں جھکا لی، کہا واللہ یہ بچہ کوئی عام نہیں ہے، یہ تو وہ ہے جو اللہ کی طرف راغب ہے، اور ایسے طالب علم ہمارے مدرسہ کی زینت ہے۔ یہ تو ہونہار طالب علم ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو دنیا سے بے نیاز ہے۔ تو یہ ہیں داتا صاحب جنہیں علم سے اتنا شغف تھا، اتنی محبت اور لگاؤ تھا۔ اللہ اکبر۔ داتا صاحب اپنی کتاب کشف المحجوب شریف، یہ آپ زیارت کر سکتے ہیں، اوپر داتا صاحب کا روضہ مبارک بنا ہے، اوپر نام دیا ہوا ٹائٹل کے اندر کشف المحجوب۔ یہ کتاب کسی عام مولوی کی نہیں ہے، کسی مفکر کی نہیں، مفسر کی نہیں ہے، کسی شیخ الحدیث یا شیخ القرآن کی نہیں ہے، یہ کتاب سیدی داتا علی حجویری کی ہے۔ اس کتاب کو خدا کی قسم بندہ آج بھی پڑھے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ جس کا کوئی پیر نہ ہو وہ اس کتاب کو پڑھ لے، یہ کتاب اس کو مرشد کا کام دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ داتا صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، حضرت حبیب بن اسلم راعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ایک اولیاء اللہ میں بہت بڑا نام ہے۔ مشائخ کبار انہیں بڑی قدر و منزلت کی نظر سے دیکھتے ہیں، بہت بڑا نام ہے۔ ظاہر ہے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، تبھی تو داتا صاحب نے اپنی کتاب میں ان کا نام لکھا ہے۔ اس کتاب میں کوئی عام بات تو ہو نہیں سکتی، ساری خاص باتیں ہیں۔ تو داتا صاحب لکھتے ہیں کہ یہ حضرت حبیب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ کرتے کیا تھے؟ بکریاں پالتے تھے، ان کو پروان چڑھاتے تھے، ان کو بھی چرانے کے لیے، پھرانے کے لیے آپ فرات کے کنارے چلے جاتے اور جا کے وہاں بیٹھ کے اللہ اللہ بھی کرتے، ساتھ بکریوں کی رکھوالی بھی کرتے۔ آپ دنیا داروں سے میل جول بہت کم کرتے تھے، لوگوں سے بہت کم ملتے تھے، زیادہ تر تنہائی میں رہتے تھے، گوشہ نشینی اختیار کرتے تھے۔ ایک بزرگ فرماتے، ایک دن میرا اس راستے سے گزر ہو گیا، میں نے کیا دیکھا؟ حضرت حبیب خود تو نماز پڑھ رہے ہیں، نفلی عبادت کر رہے ہیں، آپ کی بکریوں کی رکھوالی ایک بھیڑیا کر رہا ہے، ایک بھیڑیا آپ کی بکریوں کی رکھوالی کر رہا ہے۔ وہ بزرگ کہنے لگے، آج تک جو ہم نے دیکھا ہے وہ تو یہ دیکھا بھیڑیا ہمیشہ بکری کو شکار کرتا ہے، بکری کو اپنا شکار بنا کے کھاتا ہے، لیکن آپ بڑی عجیب گل ہے، ایتھے او بابا نماز پڑھنا پیا ہے تو بابے دی بکریاں دی رکھوالی ایک بھیڑیا کرنا پیا ہے۔ آج تک دیکھا نہیں، وہ سمجھ گیا آج جنہا بابا ہے نا، بابا کوئی عام نہیں ہے، بڑا ڈاڈا بابا ہے۔
کوئی حضور دی امت دا جنا ہے، کوئی بڑا متقی پرہیزگار ہے، نماز پڑھ رہے تھے، کہنے لگے میں اس بابے سے مل کے جاؤں گا، لگتا عام بابا نہیں ہے، بڑا خاص بابا ہے۔ آپ چونکہ نفلی عبادت میں مصروف تھے، جب آپ نے سلام پھیرا، وہ سلام کرنے کے لیے آگے بڑھا، جب آگے بڑھا سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، فرمایا کیوں نہیں آیا؟ دیکھیں بے نیازی کیوں نہیں آیا؟ حضور جناب کی زیارت واسطے آئے، جناب کی زیارت واسطے آئے تے حضور آج میں بڑا عجیب منظر دیکھے، فرمایا کہ اب بھیڑیا تھوڑی بکریاں دی رکھوالی کر رہے ہیں، آسی تے سن دے آئے ہیں، پڑھ دے آئے ہیں، بھیڑیا ہمیشہ کھاندا ہے، شکار کردا ہے، لیکن آج میں پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ بھیڑیا آپ کی بکریوں کی رکھوالی کر رہے ہیں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا جب سے ان بکریوں کے چرواہے نے، اپنی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جب سے ان بکریوں کے چرواہے نے اپنے مالک کے سامنے دل اور سر جھکا دیا ہے، تب سے بکریاں ہماری بکریوں کی خود ہی حفاظت کرتا ہے۔ جب سے میں نے اپنے مالک کے سامنے سر جھکا دیا ہے، تب سے بھیڑیا جو ہے یہ میری بکریوں کی خود ہی حفاظت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے دیکھیے، آپ نے لکڑی کا پیالہ اٹھایا، ساتھ ایک پتھر پڑا تھا، اس کے نیچے کر دیا، اس پتھر سے 2 چشمے بہنے لگے۔ اے میں ذرا اچھی بولو، اور میرے داتا صاحب بھی راضی ہو جائیں، انہا زور لا کے بولو۔ اس پیالے کو پتھر کے نیچے کیا، پتھر سے 2 چشمے جاری ہو گئے، ایک دودھ کا چشمہ، ایک شہد کا چشمہ، پیالہ بھر کے اس آنے والے شخص کو دیا۔ جب اس نے پیالہ ہاتھ میں پکڑا، کہا حضرت یہ شان تھونو کینے ملی ہے، تھونو مقام کینے ملیا؟ فرمایا جدوں دا حضور نو منے ہے، حضور دی تابعداری اختیار کیتی ہے، رب نے آسان عطا فرما دیتی ہے۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی قوم موسیٰ علیہ السلام کی مخالف تھی، لیکن جب اس نے آ کے پانی مانگا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ موسیٰ، اے موسیٰ سانو پانی دیو، رب نے کیا یا اللہ کو پانی مانگ دیے کتھوں دیا؟ میں موسیٰ تیرے ہاتھے کی ہے؟ یا اللہ ڈنڈا ہے، عصا ہے۔ فرمایا تیرے سامنے کی ہے؟ مولا پتھر ہے۔ فرمایا کھچ کے پتھر کے مار، پانی آپ پہ جاری ہو جائے گا۔ قرآن ہے جی، قرآن کوئی کہانی نہیں سنا رہا، پہلا سپارہ ہے، جا کے قرآن کھول کے دیکھ لو۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ موسیٰ لِقَوْمِهِ، جو رب نے فرمایا ڈنڈا مار، اس پتھر اتے سوٹا مار، آپ نے سوٹا ماریا، پھر کی ہویا؟ فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو جب عصا مارا، اس سے 12 چشمے پانی کے بہ نکلے۔ فرمایا جلیا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کی مخالف تھی، میں تو اپنے نبی کا فرما بردار غلام ہوں۔ جی اگر موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی سے افضل نہیں ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ پتھر سے پانی کے چشمے جاری کر سکتا ہے، میں تو محمد عربی کا غلام ہوں، بتاؤ پھر میرے لیے یہ پتھر سے دودھ اور شہد کے چشمے جاری کیوں نہیں ہو سکتے؟ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا، تو آیا نہ درتے کیوں بدنصیبہ، ہزارہ رنگاں وچ رنگے دے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ برادران اسلام، چلتے چلتے بات بڑے مزے کی اور لطف کی بات۔ اب داتا حضور جائیں نا، جب داتا صاحب کے مزار شریف سے آپ مسجد شریف کی طرف جائیں تو دائیں طرف، اگر مسجد شریف سے آئیں مزار شریف کی طرف تو بائیں طرف، جہاں سیڑھیاں نیچے اترتی ہیں وہاں اوقاف کا دفتر بھی ہے، چھوٹا سا قبرستان بھی ہے، کھجوریں لگی ہیں، پودے لگے ہیں، دیگے دوگے پکتی ہیں، الٹی ہاتھ جب ہم مسجد سے مزار شریف کی طرف آئیں تو وہاں ایک قبر ہے، فاروق انگلستانی کی قبر ہے، میں نے اس کی زیارت بھی کی الحمدللہ، ہر بار جا کے حاضری دے کے آتا ہوں۔ اس کے اوپر ڈیٹ لکھی ہوئی ہے 1946 کی، قبر کے اوپر میں لکھ کے لایا ہوں۔ یہ فاروق انگلستانی انگلینڈ میں رہتا تھا،
گل بڑی مزے دی ہے، انگلینڈ میں رہتا تھا، یہاں کیسے آیا؟ اللہ اکبر، عزیزان گرامی، فاروق انگلستانی انگلینڈ میں رہتا تھا، یہاں کیسے آیا بر صغیر کے اندر؟ اللہ اکبر۔ تو مؤرخین لکھتے ہیں اس کو اس جماعت نے کلمہ پڑھایا، اس جماعت نے اس کو اسلام قبول کرایا جو بظاہر اولیاء اللہ کی پاور کو نہیں مانتی، انبیاء کرام کی طاقت اور پاور کو نہیں مانتی، انہوں نے اس کو کلمہ پڑھایا اور لے کے گھومتے رہے، دکھاتے رہے ہم نے اس کو کلمہ پڑھایا، ہم نے اس کو مسلمان کیا۔ میں نے کیا چولا ایک نو کلمہ پڑھا کے تے جناب احسان جتلانا پھرنے تے جن نے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا اس بابے کا نام ہی کوئی نہیں، ایک نو کلمہ پڑھا کے تو چوڑا پھرنا ہے۔ اللہ اکبر، ہم نے جس کو کلمہ پڑھایا اور تبلیغ کرتے کرتے گشت کرتے کرتے اس کو لے کے بر صغیر میں آ گئے۔ جب بر صغیر میں آئے اس فاروق نے کہا ان لوگوں کو یار ایک گلتے دسو، میرا ایک سوال ہے۔ وہ کہنے لگے جناب دسو کی سوال ہے؟ کہنے لگے سوال ہے کہ میں قرآن چے پڑھے ہے 19واں سپارہ ہے، یہ ساتھ لے کے آیا ہوں میں، 19واں سپارہ ہے، سورہ نمل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی عاصب بن برقیہ آگ جھپکنے سے پہلے جناب سلیمان علیہ السلام کے یمن سے ہزاروں میل کا فاصلہ تھا، آگ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کیسے لایا؟ گل توجہ جی، بڑی قابل توجہ۔ کہنے لگیا ہزاروں میل کا فاصلہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام دی آگ جھپکن تو پہلے وہ تخت بلقیس کی میں لے آیا؟ سلیمان علیہ السلام دے کول ملکہ بلقیس ملن واسطے آ رہی سی تو سلیمان علیہ السلام کا دربار لگ گیا سی، آپ نے اعلان کیتا ہاں بھائی کون ہے؟ بلقیس دے آن تو پہلے پہلے انہاں تخت میں دربار سے پہنچائے۔ قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ ایک جن کھڑا ہو گیا، کہنے کا حضور میں لے کے آنا، جنہاں نے بڑا گھمانڈ ہونا نا اپنی طاقت ہے، بڑی جناب دوکی کہنے لیا جن چمڑیا جن اتر نہیں سکتا، اور میں کہا جن دی پاور نہیں، پاور تے میرے نبی دے غلام دی ہے، آزا سننا ہوں۔ وہ کہنے لگا جی آپ نے فرمایا کون ہے جو لے کے آئے گا؟ جن کہنے لگا میں لے کے آتا ہوں اس تخت کو بلقیس کے آنے سے پہلے پہلے۔ فرمایا کتنی دیر لگائے گا؟ وہ کہنے لگا انا آتیک بھی قبل ان تقوم من مقامک، حضور تھوڑی مجلس ختم ہوئے گی، برخاست ہوئے گی، اور اس تو پہلے پہلے تخت حاضر ہوئے گا۔ کیوں بڑی گالتے نہیں کی تھی، گھنٹے نہیں گل کی تھی کہ جناب تھوڑی مجلس ختم ہوئے گی تو میں تخت پہنچا دیاں گا؟ فرمایا نہیں، آتے بڑی دیر دی گل کر رہے ہیں، سانو تخت پہلے چاہیے، جلدی چاہیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو پتہ تھا کوئی میری امت میں ایسا ہے جو اس سے پہلے لا سکتا ہے، تبھی تو یہ فرمایا، نہیں تو کہہ دیتے اس جن کو جا کے لیا ہیں جی۔ تو اس کو فرمایا تو بہ جا، فرمایا ہاں بھی کوئی ہو رہا ہے جڑا لے کے آئے گا تخت بلقیس اس تو پہلے۔ ایک بابا کھڑا ہو گیا، بابا کھڑا ہو گیا جی، کھڑا ہویا تے ٹنگا جناب بابے دے کمدی پہ نے تے کھڑا ہو کے سر چکا لیا، بڑے این کر کے کھڑا ہے، رنگ چٹا زرد رنگ، کمزوری نہ، این کھڑا ہے۔ فرمایا ہاں بھائی تو کی میں کھڑا ہے، کی کہنا چاہ رہا ہے؟ حضور میں لے کے آتا ہوں۔ آپ کی سبحان اللہ میں سبحان اللہ کہتا ہوں یار، آپ مت بولے آپ کا گلا خراب ہو جائے گا یار۔ تقریر الحمدللہ ہم نے کرنی ہوتی، گلے کا ٹینشن آپ کو ذرا اونچی آواز سے بولی ہے۔ ہاں بھی تو کی میں کھڑا ہے؟ حضور میں لے کے آتا ہوں۔ ہاں بھی کتنی دیر لگائے گا؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب، قرآن ہے جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ کھڑا ہو گیا۔ ہاں بھی کتنی دیر لائے گا؟ فرمایا حضور انا آتیک بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، انا آتیک بھی قبل ان یرتد الیک طرفک۔ حضور دیر
تسی اکھ باچے چپکو گے تک پہلے موجود ہوئے گا. اینی دیر لگنی ہے حضور بس این. فرمایا اچھا چل بھئی. لو جی سلیمان علیہ السلام نے اکھ چپکی تخت موجود. انگریز کہنے لگیا یار میں نے جواب دیو اور تخت کیویں آیا؟ ہزاروں میل کا فاصلہ تھا. آصف بن برقیہ نہ غائب ہوا نہ گیا, وہاں بیٹھا رہا, بیٹھے بیٹھے تک کیسے آ گیا؟ اب وہ مانتے نہیں تھے, نبیوں کی پاور نہیں مانتے تھے, آصف بن برقیہ کی پاور کیسے مانتے ہیں جی؟ وہ تو بس یہاں بر صغیر میں لے کے آئے, کہنے لگے آتے نو بارڈر بکھائیے, اوتھے چلیے, اوتھے وہ کہنے لگا میں نو بارڈر نہ بکھاؤ, میں نو آ دسو آصف بن برقیہ تک کیوں لے کے آئے؟ اب وہ بادشاہی مسجد سے واپس آ رہے تھے داتا صاحب کے مزار کی طرف. جب مزار داتا آیا وہ انگریز کہنے لگا کہ جناب عقیدہ دربار ہے. وہ کہنے لگے چھوڑیں اس کو, یہاں شرک ہوتی ہے, یہاں بدعت ہوتا ہے, یہاں ہم نے نہیں جانا, یہ شرک کا بہت بڑا اڈا ہے. لیکن وہ کہنے لگا تم شرک کہتے ہو, مجھے تو یہاں سے جنت کی خوشبو آتی ہے. آئے ہائے اور جلے ہو تسی کہندے ہو تے شرک ہوندا ہے, بدعت ہوندی ہے, میں نے تو اتنے جنت کی خوشبو آندی ہے. میرا وجدان کہتا ہے اس نے اپنی طرف سے منہ ادھر نہیں کیا بلکہ میرے داتا نے اس کا کان مروڑا. کیا چلیا تو انگلینڈ جو چلے ہے ایک سوال لے کے, تیرا سوال حل نہیں ہویا, نہ حل کر رہے, تیرے سوال کا جواب میرے کو لے آ جا, تیرے سوال کا جواب میں دیا گا, ادھر آ جا. ہونو فاروق کہنے کا چلو ادھر, میں تے جانا ہے, حاضری دینی ہے. بامر مجبوری چلنا پیا, جا نہیں رہے سن, کہ چلو جی گڈی کا دروازہ بند کیتا, اگے اگے فاروق انگلستانی تے داتا صاحب دی سیڑھیاں چڑھے, اندر گئے, یہ ہاتھا وچ حاضری دی جا کے بہ گئے. ایک بزرگ آئے, بڑا سونا چہرہ تے بڑا سر تے ماشاء اللہ ماما شریف. ہاں جی تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, آقا تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. بابا جی آئے, آ کے سلام کی, ہاں بھائی گوریا کتھوں آئے ہیں؟ جی میں اتھوں آیا. ٹھنڈا پینا کے تتا پینا کے ٹھنڈا پینا ہے؟ انگریز ٹھنڈے علاقے کا تھا, کہ تتا پینا ہے, قہوہ پلا دو, چائے پلا دو. اس بزرگ نے این آپ کیتا تے کپ پھڑ کے اور انگریز دی ہاتھ دیتا. یہ ٹرے اور کپ وہی تھا جو فاروق انگلستانی اپنے گھر انگلینڈ میں جس میں چائے پیا کرتا تھا. آئے ہائے ہائے, یہ وہی کپ اور ٹرے تھا جس میں یہ انگریز انگلینڈ میں بیٹھ کے اس میں چائے پیتا تھا. یہ کہنے لگا ان اپنے ساتھیوں کو میرا تم پہ قرض تھا, تم نے جواب نہیں دیا, لیکن اس بزرگ نے مجھے کپ دے کے بتا دیا کہ تخت بلقیس کیسے آیا. فرمایا جیسے میں تمہارے گھر سے کپ لایا ایسے ہی آصف بن برقیہ یمن سے شہزادی بلقیس کا تخت لایا. پردوں میں چھپا ہو تو چشم بینا دیکھ لیتی ہے, اور زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے. انوکھی وجہ ہے, سارے زمانے سے نرالے ہیں. الہی یہ عاشق کون سی بستی کے رہنے والے ہیں, الہی یہ عاشق کون سی بستی کے رہنے والے ہیں. علامہ اقبال بھی حاضر ہوئے, سب جھکا کے کیا کہتے ہیں, آپ بابا کوئی چھوٹا نہیں بٹ ڈاڈا بابا, کہنے لگے سید حجویر مخدوم امم مرقد او پیر سنجر راہ حرم بندھائے کو سار آسان گسیخ در زمین ہند تخم سجدہ ریخ عہد فاروق از جمالش تازہ شد حق ز حرف او بلند آوازہ شد پاسبان عزت ام الکتاب از نگاہش خانہ باطل خراب خاک پنجاب از دم او زندہ گشت صبح ماں از مہر او تابندہ گشت عاشق وہم قاصد تیار عشق از جبینش آشکارا اسرار عشق. اقبال کہتا ہے بابا چھوٹا نہیں بڑا بڑا بابا ہے, رب نے بڑیاں شانہ دیتیاں, بڑیاں شانہ دیتیاں. لو جی کڑی کہیں اگے نہ جاؤ تے تھوڑا زور کے لگ کے چلو, میں اگے نہیں جانا چاہتا, ایتھے ہی گل ختم کر دینے ہیں جی. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.